السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ فجر کے تعلق سے کچھ بات چیت رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، اس نے ایسا ہے جیسے کہ آدھی رات کی عبادت کی، اسے آدھی رات کا عبادت کا ثواب ملے گا اگر جماعت سے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آدھی رات کا ثواب ملے گا۔ تو اگر عشاء کی اور فجر کی نماز آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث کے مفہوم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی اور عشاء کی نماز منافق کے لیے بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ منافق فجر کی اور عشاء کی نماز پڑھ نہیں پاتا، کیونکہ یہ اندھیرے کی نماز ہوتی ہے، کوئی دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا آپ کو، تو بہت مشکل ہے فجر کی نماز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کو پتہ چلے کہ فجر کی نماز کا فائدہ کیا ہے، کتنے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے، تو شخص جو ہے رینگتے ہوئے آئیں گا نماز ادا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اتنی قیمتی نماز ہے یہ فجر کی نماز۔ اور سنت کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر سنت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ تو سنت ہے جو پوری دنیا بھی رب کے سامنے ڈال دیں تو اس سے بہتر ہے 2 رکعت فجر کے سنت، پوری دنیا سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سنتوں کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے، فجر کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بھلے ہی اگر آپ سفر میں بھی ہو تو سنت ادا کرتے تھے، کیونکہ سفر میں ہوتا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہو تو 4 رکعت فرض کی جگہ صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں آپ، عصر کی اور ظہر کی اور عشاء کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی سنت نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ اس کا بہت انعامات ہے اللہ کی طرف سے اس فجر کے سنت ادا کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ اور جو 2 سورہ پڑھتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 سورہ پڑھتے تھے فجر کی سنت میں، وہ یہ تھے کہ سورہ کافرون پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور سورہ اخلاص۔ سورہ کافرون مطلب قل یا ایھا الکافرون یہ ہے، اور سورہ اخلاص مطلب قل هو اللہ احد، یہ 2 سورہ پڑھتے تھے سنت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے انعامات اتنے زیادہ، اس کے فائدے اتنے زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ تو سوچئے، یہ تو سنت ہے، فرض کا کتنا اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ آپ نیند کو مار کے سردی میں گرمی میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں آپ نکل رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، تو اللہ کو سوچے کتنا پسند، کتنے محبوب بندے بن جائیں گے اللہ کے آپ، اور کیا چاہیے ہمیں۔ اللہ کو آپ منا لیے، پوری دنیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ قدموں میں ڈال دیں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے اگر آپ لیکن یہ سنت جو ہے فرض سے اہم نہیں ہو سکتی آپ کے لیے۔ فرض نماز جب فرض نماز کی اقامت ہو گئی تو اس سے بڑی نماز یا کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے جب تک آپ فرض ادا نہ کر دیں۔ تو کئی لوگوں کو دیکھا ہوں میں، جو فرض نماز چلتی ہیں تو آ کر پہلے سنت ادا کرتے ہیں، پھر جوائن کرتے ہیں فرض نماز کے لیے، ملتے ہیں، تو غلط ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے، کیونکہ فجر کی سنت جو ہے نا بہت اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مس نہیں کرتے تھے، تو صحابی آئے، تھوڑی دیر سے آئے تو نماز شروع ہو گئی تھی فجر کی، تو آپ نے فجر کی نماز ادا کی، فرض نماز، سلام پھیرتے ہی تھوڑا اذکار کر لے کے پھر سنت پڑھی آپ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جو ہے سنت چھوٹ گئی تھی مجھ سے، تھوڑا لیٹ آیا، میں دیر سے آیا تو آنے کی وجہ سے سنت مس ہو گئی تھی میرے سے، اسی لیے میں نے سنت ادا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، نہ آپ نے کہا کہ بھئی غلط ہے، نہ ہی کہا کہ صحیح ہے، بس چپ ہو گئے۔ تو مطلب یہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھئی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کی نماز مس ہو جائے تو، خدا نخواستہ غلطی سے، بار بار نہیں، روزانہ نہیں، کبھی کبھی اگر مس ہوتی ہے آپ کی تو کبھی کبھی آپ سنت پڑھ سکتے ہیں فرض نماز کے بعد۔
کیونکہ جب فرض نماز چلتی ہیں تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے ہمارے لیے، تو پہلے فرض ادا کریے، اس کے بعد سنت ادا کیجیے. یہ ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ جو بھی کہا گیا اور سنا گیا ہمیں اور سننے والوں کو ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.